ایک عام تاثر یہ ہے کہ غزہ میں مظالم اسرائیل کے کم ہو گئے ہیں، اور شاید اسرائیل اب اس طرح سے نہیں حملے کر رہا جس طرح سے پہلے وہ حملے کر رہا تھا، خون کی ہولی کھیل رہا تھا، لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا، بچوں کو مار رہا تھا، عورتوں کی عصمتیں پامال کر رہا تھا۔ اب شاید وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اسرائیل اب بھی حملے کر رہا ہے، اب بھی لوگوں کو مار رہا ہے، غزہ اب بھی گرم ہے، غزہ کا میدان لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اب انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت غزہ والوں کی سانسیں کھینچنے کا پلان بنا لیا ہے، اور بلکہ ان کی سانسیں کھینچ رہے ہیں، ان کے پاس سے پانی کھینچ دیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کس قدر کربناک ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے غزہ کو، جس کو بہت سے لوگ بھول چکے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید اب اتنا کچھ وہاں پہ مسائل نہیں ہیں۔ اسرائیل ایک منظم حکمت عملی کے تحت وہاں پہ کام کر رہا ہے، شیطانی منصوبے پہ کام کر رہا ہے، مسلمانوں کی باقاعدہ اور منظم نسل کشی کر رہا ہے، اور وہاں پر اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ بچوں کی کو تیزی سے قتل کیا جائے تاکہ جو مسلمانوں کی نسل ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اب اس کے لیے وہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسپتالوں کو فوکس کر لیا ہے، کیونکہ باہر تو وہ نشانہ بنا ہی رہے ہیں، کبھی نوجوانوں کو مارتے ہیں، کبھی جو وہاں پہ پولیس کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور دنیا کو یہی پتہ ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی سیز فائر ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی غزہ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، اب شاید تھوڑا کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، لیکن وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ وہاں کے اسپتال اب بھی بہت بری کنڈیشن کے اندر ہیں، اسپتال پہ آج بھی ڈرون حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی مشکل میں ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں یا کسی بھی حوالے سے اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو واحد اس کا ایک آکسیجن پلانٹ ہے، جو غزہ کا آکسیجن پلانٹ ہے جہاں سے اسپتالوں کو گیس سپلائی ہوتی ہے، آکسیجن سپلائی ہوتی ہے، وہ آکسیجن پلانٹ بالکل ختم ہونے والا ہے، اور اس میں جو اس کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہونے والی ہے، اور بہت سے جو مریض ہیں، خاص طور پہ جو بچے ہیں، ان کی زندگیاں رسک پر ہیں۔ اس وقت بھی 3 بچے جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، بہت ہی چھوٹے تھے، یہ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، ان کو آکسیجن کی ضرورت تھی، ان کو آکسیجن صحیح سے سپلائی نہیں کی جا سکی۔ 39 بچے ایسے ہیں جن کی زندگیاں رسک پر ہیں، جن کے بارے میں جو فلسطین کی وزارت صحت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان بچوں کی حالت بہت بری ہے۔ 5,500 ایسے بچے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آنے والے ہیں، 1 مہینے کے اندر ان کی ولادت متوقع ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے اور ان کی ماؤں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ حالات بہت خراب ہیں۔ پری میچور بیبی جو بھی ہو رہا ہے، پری میچور بچہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کی زندگی تقریباً 100% خطرے میں ہے غزہ میں، کیونکہ اس کو بچانے کے لیے بنیادی سے بھی جو انتظام ہوتا ہے، انکیوبیٹر ہوتی ہے، آکسیجن ہوتا ہے، اس کی وہاں پہ دستیابی نہیں ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ میڈیکل کے آلات نہ پہنچ سکیں، اور جو بھی چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر نہ آئے، جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی بس تیزی سے ختم ہو جائے۔ زخمیوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بہت سے لوگ زخمی کیے جا رہے ہیں، جب وہ اسپتال آ رہے ہیں تو ان کے لیے پین کلرز نہیں ہیں، ان کے لیے جو سرجریز کرنے کے لیے سہولتیں ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہیں۔ ایک سرجن کو صرف اس لیے گولی مار دی گئی اور اس کو جان سے مار دیا گیا کیونکہ وہاں پر وہ واحد سرجن اویلیبل تھا۔ جو الشفا ہاسپٹل ہے، غزہ کا سب سے بڑی میڈیکل فیسلٹی ہے، اس کی حالت بہت بری ہے۔ بہت سے ایسے اسپتالوں کی اور میڈیکل فیسلٹیز کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر گٹر کا پانی چھوڑ دیا گیا، اور گٹر کا پانی اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ تعفن پھیلا رہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی مریض ہیں، چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں، وہ ذہنی اذیت سے دوچار رہیں، تعفن کے اندر ہی گھرے رہیں، اور کوئی اور بیماری بھی اس تعفن کے نتیجے میں، اور بیماریاں پھوٹ کر اگر ان کو کوئی لگ سکتی ہے تو وہ بھی ان کو لگ جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ بیمار ہو سکیں، اور ایک سے زیادہ بیماری کا علاج وہاں پر نہ کرا سکیں، کیونکہ دوائیں بھی نہیں ہیں، اور ڈاکٹر اگر دیکھ بھی لے گا کسی طرح سے اور کوشش بھی کرے گا ان کو بچانے کے لیے تو کھلائے گا تو دوا اور لگائے گا تو انجیکشن، اور یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو انہوں نے انشور کیا ہے کہ وہ وہاں پر دستیاب نہ رہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اسپتالوں کی صورتحال ہے۔ اگر اب آپ اس طرف آتے ہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، اور ٹینٹس میں رہنے میں وہ ٹینٹس کے نام پر ایک بوسیدہ
پوشیدہ سا کوئی کپڑا ہے اس کو اپنے سر پہ باندھے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے چاروں طرف سے ڈھکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ٹینٹس ان کو دیے گئے تھے پہلے وہ نئے تھے, اب وہ خراب ہو چکے ہیں, پھٹ چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں, اور اب وہ کسی طرح سے جوڑ جاڑ کے ان کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی ایک طرف رکھ سکیں اور وہاں پر وہ کسی طرح سے رہنے کی کوشش کریں. لیکن وہاں پہ وہ اپنا کھانا بھی نہیں رکھ سکتے. وہاں پہ جو کھانا رکھتے ہیں تو وہاں پر چوہے ہیں جو ان کے ٹینٹس میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کی کراہیت کا باعث بنتے ہیں اور ان کا کھانا بھی کہیں سے قتل لیتے ہیں, کبھی کھا جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ان کو درپیش ہے. گرم نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی, وہاں پہ آگ ہی دستیاب نہیں ہے, آگ کو جلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. گیس تو خیر آنی نہیں تھی وہاں پہ, اور گیس کی پرائس بھی ایک جگہ خان یونس کے اندر بتائی جا رہی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کہ $70 کی 1 کلو گیس مل رہی ہے خان یونس میں, جو غزہ کے قریب ہی ہے, تھوڑا سا فاصلے پر ہے. اور وہاں پر بھی وہی مظالم ہیں اسرائیل کے جو غزہ میں مظالم ہیں, خان یونس میں $70 فی کلو کے حساب سے گیس مل رہی ہے. اور یہ بھی صرف ایک ریٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی جیب میں $70 ہیں تو آپ جا کے 1 کلو گیس لے لیں گے. گیس دستیاب ہی نہیں ہے, اور دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو گیس دستیاب نہیں ہے, دوسرا لکڑیاں وہاں سے غائب کر دی گئی ہیں کہ کسی طرح آپ اس کو جلا نہ لیں اور اپنے لیے کوئی حرارت پیدا نہ کر لیں, کسی طرح سے آپ اپنا کھانا اور پانی گرم نہ کر لیں. اب جو مریض ہیں وہ ٹینٹس کے اندر ہیں, جو اسپتالوں سے ٹینٹس میں آ گئے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ گرم ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے. خوراک تو خیر تیار ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اتنی ساری نہ لکڑیاں ہیں نہ اتنی ساری گیس دستیاب ہے کہ پورا اس پہ باقاعدہ ایک پورا کھانا پکایا جا سکے. وہاں پہ تھوڑا بہت جو کچھ مل جاتا ہے آپ اس کو گرم بھی نہیں کر سکتے اور اس کو ویسے ہی آپ کو کھانا پڑتا ہے. جہاں کہیں سے ٹوٹی پھوٹی کچھ تھوڑی بہت سوکھی لکڑیاں مل جاتی ہیں, اس کے کچھ ٹکڑے مل جاتے ہیں, ان کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے کھانا گرم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے ایسے مناظر ویڈیوز کے میں سامنے آ رہے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں. اور کوئی بھی نرم دل, اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی نرم دل ہوگا وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان, جیتا جاگتا انسان کس قدر کربناک زندگی گزار رہے ہیں اور بلا وجہ اس کے اوپر اس کو اس زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے, ایک منظم سازش کے تحت رکھا ہوا ہے. اور باقاعدہ یہ سازش کی گئی ہے کہ وہ کہیں بہتر ہوا میں, فضا میں سانس نہ لے لے یا پھر وہ کچھ بہتر کھا نہ لے. اب اس کے بعد جب وہ پینے کی باری آتی ہے تو ان کو پانی دستیاب ہے. پانی جو دستیاب ہے وہ تمام ایسی جگہیں جہاں سے پانی زمین سے نکل رہا تھا سیمنٹ بھر کر بند کر دی گئی ہیں. جو پانی کی فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے کہ کسی طرح صاف پانی نہ مل سکے, اور جو پانی اگر آپ کو پینا پڑے تو اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ گندا ہونا چاہیے, کنٹامنیٹڈ آلودہ پانی ہونا چاہیے, اور اگر وہ آپ پئیں تو ہر صورت بیمار ہو جائیں. تو غزہ کے لوگوں پر ہر طرف سے آزمائش ہے, بہت زیادہ ان کی زندگی مشکل میں ہے, اور وہ ہر طرف سے اسرائیل کی ایک تو مظالم سہ رہے ہیں, گولیوں سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, خون ان کا بہتا ہے, اسپتال جاتے ہیں تو وہاں علاج نہیں ہو پاتا, دوا ان کے لیے دستیاب نہیں ہے, بیسک پین کلرز دستیاب نہیں ہیں, انجیکشنز دستیاب نہیں ہیں جس کے ذریعے انہیں فوری ریلیف مل سکے. ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں, اچھے دنوں کی امید کی بات کرتے ہیں تاکہ کسی طرح دل کو کوئی ڈھارس مل سکے, کیونکہ ان کے پاس اب صرف الفاظ بچے ہیں. سچویشن میں اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے سوائے الفاظ کے. تو اپنے ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ آکسیجن ہے, اور نہ کھانا دستیاب ہے, اور نہ دوائیں دستیاب ہیں. ہر طرف سے ان کے لیے زندگی مشکل بنا دی گئی ہے. صرف وزارت صحت کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ 20,000 ایسے پیشنٹس ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کا ٹائم ملے تو ان کا نمبر آئے تو وہ اسپتالوں میں اپنا چیک اپ کرا سکیں. ان کو بہت عرصے سے کوئی وقت نہیں مل پا رہا کیونکہ ڈاکٹرز ایک تو ہیں بہت کم, دوسرے وہ دستیاب ہی نہیں ہیں. ہر وقت وہ ایمرجنسی کی سچویشن میں رہتے ہیں تو وہ کہاں سے کسی کا علاج کر سکیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, کوئی 1500 ایسے لوگ ہیں جو صحیح میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے, دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے, سرجریز وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے, مرہم پٹی وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے ہیں. 1,500 لوگ تو ایسی دنیا سے چلے گئے. تو ہر طرف سے ایک مشکل ہے, اور اسرائیل نے اس بات کو یقینی بنایا ہے, نتنیاہو نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ایران جنگ میں کہیں یہودی غزہ پر مظالم کرنا نہ بھول جائیں, اس پہ بم برسانا نہ بھول جائیں. اور بم اس طرح سے نہیں برسا رہے وہ لوگ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمارتیں وہ تباہ کر چکے ہیں, پورے غزہ کو وہ مٹی کا ڈھیر بنا چکے ہیں. اب ان کے پاس زندہ انسان بنے اور وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. ایک اسرائیلی فوجی اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں بچوں کو مارنے آیا, بچے مل ہی نہیں رہے, تو مجھے پھر مجبوراً ایک 12 سال کے بچے کو مارنا پڑا کیونکہ سب سے بڑا تو وہی بچہ مجھے دستیاب تھا. اور
پہلے اس نے تھوڑا افسوس کا اظہار کیا کہ اس کو بچے نہیں ملے، اور بعد میں اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کوئی نہیں ملا تو مجھے 12 سال کے لڑکے کو مارنا پڑا، اور 12 سال کی بچے کو وہ بچہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں وہ جوان ہو گیا اور اس کا مرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک منظم نسل کشی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یقینی بنایا جا رہا ہے اس بات کو کہ کوئی نسل پروان نہ چڑھ سکے، جتنی زیادہ میکسیمم چوٹ مسلمانوں کو پہنچائی جا سکتی ہے غزہ میں وہ پہنچائی جائے، اور ان کا منظم قتل عام کیا جائے، منظم نسل کشی کی جائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔